ہر رفیق جو کارکن بنتا ہے وہی فیوچر کا لیڈر ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اپنے جذبات کو قابو رکھنے کا نام بھی لیڈرشپ ہے. کہ یہاں پہ مورگن ہرڈ اور بریڈ شاک دو فلاسفر گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لیڈرز مسٹ فرسٹ نو اینڈ بی ایبل ٹو مینیج دیئر اون ایموشنز, اور سیکنڈلی بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ the emotions of their followers and the context in which those emotions occur. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جسے پتا ہو, اس میں صلاحیت ہو کب اور کس وقت اپنے جذبات پہ قابو پانا. اگر کوئی رفیق اپنے جذبات پر قابو ہی نہ پا سکا وہ لیڈر اور کارکن نہیں بن سکتا. اگر وہی اپنے جذبات سے باہر چلا گیا, اس نے نیچے نئے رفقا کو قابو کیسے کرنا؟ زیادہ خوشی بھی درست نہیں, زیادہ غمی بھی درست نہیں, میانہ روی اس کا حل ہے. اگر کوئی اشتعال انگیزی دلا رہا ہو اس وقت بھی اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اگر سچویشن خراب ہو گئی ہو کہ اس کی پرابلم سالونگ کیسے کرنی ہے, ٹربل شوٹنگ کیسے کرنی ہے. اور اگر اس کی کوئی وجہ, ہر شے کی ایک وجہ ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے اشتعال انگیزی پیدا ہوئی, جو ماحول بنا, اس کو قابو وہی رفیق پا سکتا ہے جو اس کی جڑ تک پہنچے, اس مسئلے کو دور کرے, اس کی تکلیف کو دور کرے, اس رفیق کی پریشانی کو دور کرے, اس کے گھر میں چلا جائے. ہم کیوں نہیں کارکن بن سکتے؟ ہم اپنے گھر میں اپنی مسجد بنا کر بیٹھ گئے, ہم کہتے ہیں مشن اتنا بڑا ہے, وہ آئے میرے پاس. نہیں, جس دن پتا چلا جائے میرا وہ دوست ناراض ہے, اس کے گھر چلے جائے, جا کر پوچھے میرے بھائی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, ایشو کیا ہے. اس کی چھوٹی سی بات ہوگی, اس کو اسی وقت رفع کر دیں, اس کو رفع کر دیں گے, مسئلہ حل کر دیں گے. اگلے دن وہ اسی طرح موٹیویٹڈ آپ کے ساتھ. فالوئنگ موٹیویشن کے ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے, آپ کے الفاظ بھی ڈی موٹیویٹڈ ہوں گے, آپ کی تحریک بھی ڈی موٹیویٹڈ ہوگی. اگر آپ موٹیویشنلی چارجڈ ہوں گے, انکریجڈ ہوں گے, آپ کی بات میں بھی اثر ہوگا, آپ کی زبان میں بھی اثر ہوگا, آپ کے قدم میں بھی اثر ہوگا, آپ کی فکر میں بھی اثر ہوگا, اور آپ کے انقلاب میں بھی اثر ہوگا. بڑا مشہور واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس دفعہ تو ہم عمرہ نہیں کریں گے, احرام کھول دو, اپنے جانور ذبح کر دو, واپس چلتے. وہ بڑی اضطراب کی کیفیت تھی. سنا ہوا نا واقعہ, صحابہ کرام مضطرب ہو گئے. سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ گئے, کہتے ہیں کیا ہم حق نہیں, کیا ہم سچ نہیں, کیا حضور اللہ کے نبی نہیں, کیا اسلام سچ نہیں, اتنی کمزور شرائط. انہوں نے کہا جی میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے, دونوں چلتے ہیں حضور سے پوچھ لیتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق نہیں؟ بلا. کیا دین اسلام حق نہیں؟ بلا. کیا ہم سچے نہیں؟ بلا. حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے. آپ نے فرمایا میں نے کب کہا تھا اس دفعہ کریں گے؟ یہ تو کہا تھا ضرور, خواب بھی دیکھا تھا, بشارت بھی ہوئی تھی کہ کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس دفعہ کریں گے. اب اس اضطراب کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھ لو, ضرور کرو گے, اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ کرو گے. وہ جانے کی دیر تھی کہ وہ انقلاب برپا ہو رہا ہے. اب ہم بے چین ہو جاتے ہیں, کوئی وہاں سے آگ لگاتا ہے سوشل میڈیا میں, کوئی دشمن, کوئی خوارج, کوئی خارجی, کوئی آگ لگاتا ہے, اور آپ مشتعل ہو کے وہ انقلاب کدھر گیا؟ پہلے آپ انقلابی بن جائیں, انقلاب وہاں کھڑا ہے. انقلاب آئے گا مگر اس انقلاب کے تقاضے ہم نے پورے کرنے. ویژن 2025 کو اس کے تقاضوں کے مطابق لے کر چلنا ہے.